بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دو تین سوالات ایسے ہیں جو مجھ سے بار بار کیے جاتے ہیں، بلکہ صرف مجھ سے نہیں کیے جاتے، اور بھی علماء اور مفتیان نظام سے کیے جاتے ہیں، اور اکثر یہ جو سوالات ہیں یہ فیس بک وغیرہ پر موضوع بحث بن جاتا ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ دراصل یہ چند احادیث ہیں جو اکثر بیان کی جاتی ہیں عوامی مجمع میں، بعض اوقات علماء کرام بھی اس کو بیان کرتے ہیں، تو حالانکہ وہ حدیث ہے یا نہیں اس کی تحقیق شاید نہیں ہو پاتی ہے اور اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو سب سے زیادہ سوال آتا ہے، یہ تو بہت بدنام زمانہ یہ سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، تو روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ادھر سے گزرے اور وہ کوڑا پھینکنے والی بڑھیا آئی نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی بڑھیا کہاں گئی جو کوڑا پھینکتی تھی میرے اوپر؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ حضور اس کے گھر تشریف لے گئے پوچھنے کے لیے کہ اماں تمہارا کیا حال چال ہے۔ حضور کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ بڑھیا ایمان میں داخل ہو گئی۔ یہ بہت بیان کیا جاتا ہے، یہ یعنی اخلاق کے بارے میں، اخلاق کے باب میں اس حدیث کو بہت بیان کیا جاتا ہے، ممبروں سے اور لوگوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، دینداروں میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس واقعے کی اصل کیا ہے؟ کیا کتب احادیث میں یہ واقعہ مذکور ہے یا نہیں مذکور ہے؟ تو اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی ہے، اس کا نام ہے ارشاد السائلین اور یہ جلد اول ہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ ایک روایت عوام میں بہت مشہور ہے کہ ایک عورت پیغمبر علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس نے ایک مرتبہ کوڑا نہیں ڈالا تو آپ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ حوالہ پیش فرمائیں۔ الجواب حامدا و مصلیا اما بعد، جواب دیتے ہیں حضرت، کہتے ہیں کہ بہت تلاش کے باوجود مذکورہ تفصیل کے مطابق کوئی واقعہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ملا۔ بظاہر یہ واقعہ بے اصل ہے، یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ فرضی ہے، گڑا ہوا واقعہ ہے۔ البتہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے بارے میں منقول ہے کہ وہ آپ کے گھر کے سامنے تکلیف دہ چیز پھینکتی تھی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ کیسا پڑوس ہے، یعنی میرے پڑوسی کیسے لوگ ہیں۔ لیکن یہ منقول نہیں کہ یہ کوڑا نہ ڈالنے پر آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہوں یا وہ ایمان لیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ واقعہ جو کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا ہے، پھر عیادت کا ہے، اس کی ایمان لانے کا ہے، بالکل جھوٹ اور بے اصل ہے، اس کو بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بات، ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے، بلکہ اس واقعے کی تو کہیں نہ کہیں تحقیق ہو گئی ہے، تو لوگ جان گئے ہیں کہ یہ موضوع من گھڑت ہے، لیکن ایک دوسرا واقعہ ہے جس کو بہت بیان کیا جاتا ہے، میں نے خود اس کو سنا ہے بیان میں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑھیا مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی شہرت ہوئی لوگوں میں، اور قریش نے ایک ماحول بنا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو ان کی بات نہ ماننا، اور یہ بندہ جادو کرتا ہے کہ لوگ اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ تو بہت سارے واعظین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو اپنے بت لات و منات کو پوجتی تھی۔ تو جب اس نے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو بہکا ہوا ہے اور لوگوں کو پھسلاتا ہے اور اپنی طرف مائل کرتا ہے، تو اس نے یہ اس ڈر سے کہ کہیں میں بھی اس کے چنگل میں نہ پھنس جاؤں، اس نے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ سامان وامان باندھ کر کے آئی اور کسی بندے کی تلاش میں تھی کہ کوئی بندہ میرا یہ سامان باہر پہنچا دے جہاں سواری ملتی ہے۔ تو ادھر سے ایک نوجوان گزرا، انہوں نے پوچھا کہ اماں کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا بس مجھے آگے تک جانا ہے، تو یہ سامان تم چھوڑ دو۔ کہا اماں میں چھوڑے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے کندھے پر وہ اٹھائی اس کی گٹھری اور جو بھی سامان تھا پہنچا دی۔ تو وہ آخر میں جو ہے بہت بکتی رہی اللہ کے رسول کو، وہ کہ وہ پاگل ہے اور یہ ایسا وغیرہ وغیرہ جو بھی بات کہی جاتی ہے۔ تو آخر میں پھر جب اس کا مقام آ گیا تو کہا بیٹے پیسے لے لو۔ کہا اماں پیسہ نہیں، میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو کہا بیٹا تم تو بڑے نیک معلوم ہوتے ہو، تم ایسا کرنا کہ ایک محمد نامی شخص ہے
تو مجھ سے بچ کر کے رہنا ورنہ تمہیں وہ بگاڑ دے گا، یا جو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ جب اس نے نام پوچھا کہ بیٹا اچھا تم اپنا نام تو بتاؤ، تو جو لائے تھے سامان وہ یعنی حضور کی طرف فرماتے اشارہ کہ فرمایا کہ اما جان مجھے کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس عورت نے، اس بڑھیا نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئی۔ بہت بیان کیا جاتا ہے، بلکہ بیان ہی نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر مستقل ایک نظم بنی ہوئی ہے۔ سنا ہے ایک ضعیفہ تھی جو کہ مکے میں رہتی تھی، اس طرح کی بہت لمبی چوڑی نظم ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے؟ کسی کتاب میں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ بعض واعظین بہت رنگ آمیزی کے ساتھ مکہ معظمہ کی ایک بڑھیا کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے بدگمانی کی وجہ سے اپنا سامان باندھ کر مکہ معظمہ سے باہر جانے کے لیے نکلی تھی اور کوئی اس کا سامان اٹھانے والا میسر نہ تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھایا اور مکہ معظمہ سے باہر تک پہنچایا، اور بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ سامان اٹھانے والے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بالآخر دولت اسلام سے مشرف ہوئی۔ تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ اس کا حوالہ درکار ہے۔ جواب دیتے ہیں الجواب حامد و مصلین اما بعد، مفتی سلمان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال میں ذکر کردہ واقعہ سیرت یا حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں دستیاب نہیں ہوا ہے، یعنی یہ واقعہ کسی بھی دینی کتاب، سیرت کی کتاب یا حدیث کی کتاب میں نہیں مذکور ہے۔ بظاہر یہ غیر محتاط واعظین کی طرف سے پھیلائی گئی روایات ہے، یعنی جو واعظین، جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ ہوتا نہیں، بس بیان کرتے رہتے ہیں سنی سنائی بات، ان کی طرف سے پھیلائی گئی یہ بات ہے، تو لہذا تحقیق کے بغیر ایسی باتوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کل ملا کر یہ جو واقعہ تھا سامان اٹھانے والی بڑھیا کا، یہ واقعہ بھی بالکل جھوٹ تھا۔ چلیے ایک بہت اور اس سے بھی زیادہ مشہور بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک بات بہت مشہور ہے عورتوں کے بارے میں، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر طرح طرح کی کمنٹس کی جاتی ہیں، تو اس چیز کو وہ حوالہ بھی بناتی ہیں، جو خواتین جو تھوڑا علماء کے یا دینی طبقے کے خلاف رہتی ہیں، اس چیز کو بہت حوالہ بناتی ہیں کہ آپ لوگ یہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا بیان کرتے ہیں پہلے یہ سن لیجئے۔ بیان یہ کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ نمبر 1 اس کا بھائی، نمبر 2 اس کا شوہر، نمبر 3 اس کا والد، اور نمبر 4 اس طرح کی کوئی بات ہے، بیٹا یا جو بھی ہے۔ تو بہت مشہور ہے یہ، میں نے بھی کئی بیانات میں سنا ہے اس کو، اور بہت سارے دینداروں میں بھی اس کو سنا ہے، اور نجی مجلسوں میں بھی اس کو سنا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی ہو اس کا سگا یا کوئی بھی ہو، تو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ لیکن اب اس میں تحقیق کیا ہے اس واقعے کی؟ کیا یہ واقعہ یا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گی؟ اس واقعے کی تحقیق کے لیے سوال کیا ہے کسی بھائی نے، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا والد، مذکور نہیں، نمبر 4 یہ ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ صحیح ہے؟ جواب فرماتے ہیں کہ یہ روایت قطعاً بے اصل ہے، یعنی اس کی کوئی اصل، اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، نیز اسلام کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کسی کی برائی کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب غلط عمل تو عورت کرے اور سزا میں یہ 4 لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں، یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے کہ بچپن ہی سے بچی کی عمدہ تربیت ہونی چاہیے، اگر وہ کسی بری بات میں مبتلا ہے تو اسے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن محض ایک عورت کی وجہ سے 4 مردوں کو جہنم میں بھیج دینا اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جو واعظین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ارشاد السائلین یہ کتاب تھی، اس کے اندر حضرت مفتی سلمان صاحب نے ان واقعات کا جواب دیا ہے۔ چلیے ایک اور بات، ایک اور بہت پوچھا جاتا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھے نہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صبح کو مؤخر کر دیا، یعنی صبح بھی نہیں ہوئی۔ بہت مشہور ہے، اس پر قوالیاں، نعتیں، نظمیں بنی ہوئی ہیں کہ بلال سو گئے تو صبح نہیں ہوئی، اللہ نے صبح نہیں کی۔ تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیں بھائی، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ اس کے برعکس
صحیح حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ بھی تھے، آپ نے بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ بلال تم فجر میں سب کو جگاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، آنکھ نہیں کھولی، فجر کا وقت نکل گیا، سورج اوپر چڑھ گیا، روشنی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا بلال تم کو تو میں نے لگا تھا ڈیوٹی پر کہ تم جگانا سب کو۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کے سونے پر صبح ہوئی یہ واقعہ تو مذکور ہے صحیح حدیث میں، بلال رضی اللہ عنہ کے سونے پر صبح نہیں ہوئی ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے، تو لہذا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات، حب الوطن من الایمان، اس کو حدیث کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کیا یہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک کوئی لکھی ہے تو وہ موضوع اور بالکل جھوٹی بات ہے کہ حدیث کے طور پر کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، حدیث ایسی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹے لہذا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا یا میری طرف جھوٹی بات بیان کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، احادیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے واقعات، البتہ ایک بات یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن وطن کی جو محبت ہے وہ ہر وطنی کے دل میں ہوتی ہے، یہ ایمان کا نہیں بلکہ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس شہر میں رہتا ہے اس شہر میں اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ الگ بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ نیچر کا حصہ ہے، لیکن اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا یہ جرم ہے، تو اس لیے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو مذکورہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے تحقیق کے بارے میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں، یہ بہت ہی بڑے بڑے علماء اور فقہا کے جو اقوال تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش، میری کیا حیثیت ہے، میں تو ناقل ہوں، تو اس کو بیان کرنے سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔